اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی مکہ مکرمہ میں آئی. آ کر پتہ چلا جتنے بھی بچے تھے جن کے باپ موجود وہ تو لے کر سارے کے سارے چلے گئے. حضرت حلیمہ سعدیہ عورتوں نے مذاق کیا ان کے ساتھ, جاؤ وہاں پر ایک یتیم بچہ ہے, وہ تمہارے لیے بچہ ہے, اسے جا کر لے کے آؤ. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں وہاں سے آئی تو قافلہ عورتوں کا واپس جا رہا تھا. عورتوں کا قافلہ واپس جا رہا تھا اور عورتیں مجھ سے کہنے لگی جاؤ وہاں ایک بچہ کچا بچہ ہے بھی یتیم, وہ یتیم اجرت کیا دے گا. تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں عبد المطلب کے گھر میں آئی دستک دی, میں نے پوچھا یہاں کوئی بچہ موجود ہے. جواب ملا بچہ تو موجود ہے لیکن یتیم بچہ ہے. حلیمہ سعدیہ فرمانے لگی میں نے کب تو اسے پوچھا بچہ یتیم ہے یا اس کا والد موجود ہے, میں نے تو آپ سے یہ بات بالکل نہیں پوچھی. اما آمنہ نے جواب دیا 300 کے قریب عورتیں میرے گھر پہ آئیں, ہر عورت نے آ کے آواز دی بچہ موجود ہے. میں نے کہا بچہ موجود ہے, کہا والد ہے یا یتیم بچہ ہے, اور ہر ایک کے جواب میں نے کہا یتیم بچہ. تو اب میرے دل بڑا دکھی ہو چکا تھا, میں نے کہا آپ بھی یہی پوچھیں گے بچہ یتیم ہے یا باپ موجود ہے. تو اما حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں گھر میں داخل ہوئی, وہ بچہ سفید چادر میں لپیٹا ہوا. میں نے سفید چادر کو بچے کے چہرے سے ہٹایا, اچانک بچے کی پیشانی سے ایک نور نکلا. اس نور نے سارا کمرہ روشن کر دیا, حتیٰ کہ سارا مکہ مکرمہ روشن کر دیا, اور وہ نور آسمانوں تک چلا گیا. بچے کے ہونٹوں سے ایک مسکراہٹ ظاہر ہوئی. کہاں میں اپنا دل دے بیٹھی بچے کو, میں تو پورے مکہ مکرمہ میں سوائے اس بچے کے گھر کے علاوہ کسی گھر میں داخل نہیں ہوئی تھی. میں نے بچے کو سینے سے لگایا, کہاں قحط سالی کی وجہ سے دودھ خشک ہو چکا تھا. میں نے جب بچے کو سینے سے لگایا تو میری چھاتی میں دودھ یہ ظاہر ہو گیا اور میں نے بچے کو دودھ پلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 عورتوں نے دودھ پلایا, ایک ابو لہب کی باندی صوبیہ, اور دوسرا اما حلیمہ, اور تیسرا حضرت آمنہ. ان 3 عورتوں نے دودھ پلایا. جس وقت آپ کی پیدائش ہوتی ہے ابو لہب کی باندی نے آ کر ابو لہب کو پیغام دیا آپ کے بھائی کے گھر عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. تو ابو لہب نے انگلی کا اشارہ کیا, کہا آزاد ہے تو, اور اس خوشی میں 100 اونٹ ذبح کیے. میرے بھائی دنیا سے تو چلا گیا لیکن اس کا گھر آباد ہو گیا. روایات میں لکھا ہے کسی نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا, کہا اللہ کے دشمن کیا معاملہ ہو رہا ہے, کہا عذاب میں پکڑا ہوا ہوں. جس انگلی کے ساتھ میں نے اشارہ کیا تھا اپنی اس باندی کو تو آزاد ہے, اس انگلی کے ذریعے سے چند پانی کے قطرے مجھے دیے جاتے ہیں. چند پانی کے قطرے مجھے اس انگلی کے ذریعے سے بسا اوقات مجھے دیے جاتے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا اما حلیمہ سعدیہ, انہوں نے بچے کو لیا, لے کر ان کے خامد حارث بن عبد العزہ, باہر آئے کمزور ڈھانچی سی سواری, بعض کہتے ہیں اونٹنی تھی, بعض کہتے ہیں خچر, بعض کہتے ہیں گدی تھی, مختلف روایات ہیں. حلیمہ سعدیہ نے سواری پہ اپنے خامد کو آگے بٹھایا, بچے کو لے کے گود میں پیچھے بیٹھی, سواری اٹھ ہی نہیں رہی. خامد کہنے لگا
یہ بچہ بڑا عزت و اکرام والا ہے، اس کو آگے بٹھاؤ۔ حلیمہ سعدیہ گود میں لے کر بچے کو آگے بیٹھی اور سواری میں ایسی جان آگی، ایسا بھاگنا شروع کیا تیز گام کی طرح۔ وہ سواری اتنی تیز بھاگی، کرتے کراتے جو عورتیں حلیمہ سعدیہ کے ساتھ بنو سعد سے آئی تھی طائف سے، یہ سواری آگے نکل گئی۔ وہ عورتیں پوچھنے لگیں، حلیمہ سواری تبدیل کر دیا، آتے ہوئے تو تمہاری سواری اتنی کمزور تھی، آتے ہوئے تمہاری سواری اتنی لاغر تھی، وہ چل نہیں سکتی تھی۔ سنیے جواب حلیمہ سعدیہ کا۔ حلیمہ سعدیہ فرمانے لگی، میں نے سواری تبدیل نہیں کی بلکہ سوار تبدیل کر دیا۔ ہاں سواری تو وہی ہے لیکن سوار نیا ہے۔ اما حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، جب میں اپنے بچے کو اپنے گھر میں لے کر گئی، وہاں کانت ثانی تھی، میری جتنی بھی بکریاں تھیں ان کے تھن دودھ سے خشک ہو چکے تھے، تھنوں سے دودھ خشک ہو چکا تھا۔ میری بکریوں کے تھنوں میں دودھ واپس لوٹ آیا اور میرے گھر میں رحمت، خیر، برکتوں کے نزول آ گئے۔ اما حلیمہ فرماتی ہیں، جب میں اپنے بچے کو دودھ پلانے لگی، محمد بن عبداللہ کے ایک رضائی بھائی بھی ایک طرف سے رضائی بھائی کو پلاتی، دوسری طرف سے محمد بن عبداللہ کو پلاتی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، جب ایک مرتبہ میں نے اپنے بیٹے محمد بن عبداللہ کو اس کے دوسرے بھائی جہاں سے دودھ پیتا تھا اس کی طرف اس کا منہ کیا تو کہا، محمد ابن عبداللہ نے منہ موڑ لیا۔ محمد ابن عبداللہ نے فرمایا، اے لوگوں، میں قیامت تک کے لیے دنیا کے انسانوں کے حقوق کا محافظ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی بچپن ہی سے نبی کو شعور نبوت عطا فرماتے ہیں۔ نبی بچپن سے شعور نبوت رکھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضائی بھائی کا دودھ نہیں پیا۔